بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری سے ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے جب سے شعور حاصل کیا ہے میرے والدین دین پر کاربند تھے اور ہر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح شام ہمارے پاس تشریف لاتے تھے۔ جب مسلمانوں کو مشرکین کی اذیتیں پہنچیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ ہجرت کے لیے نکلے حبشہ کی طرف جانے کے لیے، اور ایک مقام برکل غماد کے پاس پہنچے تو انہیں ابن داغنہ ملا۔ وہ ایک قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے پوچھا، ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی زمین کی سیر کروں اور اپنے رب کی عبادت کروں۔ ابن داغنہ نے کہا، تمہارا جیسا آدمی نہ خود نکلتا ہے اور نہ اسے نکالا جاتا ہے۔ تم تو محروم لوگوں کی خدمت کرتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، یتیم کا بوجھ اٹھاتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، حق کے رستہ میں پہنچنے والی مصیبتوں کو دور کرنے میں مدد کرتے ہو۔ تو میں تم کو امان دیتا ہوں، تم لوٹ جاؤ، اپنے ہی شہر میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب ابن داغنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مکہ لوٹ آئے۔ اب ابن داغنہ کفار کے سرداروں کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ ابو بکر جیسا آدمی نہ ہی نکلتا ہے نہ ہی نکالا جاتا ہے، اس لیے میں نے ابو بکر کو امان دی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مگر ابو بکر کو کہو کہ وہ اپنے رب کی اپنے گھر میں عبادت کریں، وہاں نماز پڑھے تو جو چاہے پڑھے، لیکن ہمیں اذیت نہ دے بلند آواز سے قرآن پڑھ کر، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہمارے بیٹوں اور عورتوں کو فتنے میں ڈال دے گا۔ ابن داغنہ ابو بکر کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ابو بکر اپنے گھر میں عبادت کرو اور اونچی آواز میں نہ پڑھنا۔ تو ابو بکر اس چیز پہ راضی ہو گئے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا تو انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنائی۔ آپ اس مسجد میں نماز پڑھتے، مطلب اپنے گھر میں ہی، اور اس میں قرآن کی تلاوت کرتے۔ اس پر مشرکین کی عورتیں اور بیٹے جمع ہو جاتے تھے اور آپ پر تعجب کرتے تھے، آپ کی طرف دیکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر خوف الہی کی وجہ سے بہت زیادہ رونے والے شخص تھے۔ جب آپ قرآن پڑھتے تھے تو آپ آنسوؤں پر ضبط نہیں کر سکتے تھے۔ اس کیفیت اور ان حالات نے مشرکین کے سرداروں کو پریشان کر دیا۔ بس انہوں نے پھر ابن داغنہ کو بلایا اور کہا، ہم نے ابو بکر کو اس شرط پر امان دی تھی کہ وہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر کے اندر کریں، لیکن انہوں نے اس سے تجاوز کیا ہے اور وہ اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا رکھی ہے انہوں نے، اور نماز اور قرأت بلند آواز میں پڑھتے ہیں۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہمارے بیٹوں اور عورتوں کو فتنہ میں مبتلا کر دیں گے۔ تم اس کے پاس جاؤ اور اگر تو وہ پسند کرے تو اپنے گھر میں ہی اپنے رب کی عبادت کرے، اگر وہ اعلانیہ عبادت پر بضد ہو تو اس سے اپنی امان واپس لے لو، کیونکہ ہم تمہاری امان کو توڑنا پسند نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ ابن داغنہ میرے فادر حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور کہا، آپ کو معلوم ہے جس پر میں نے آپ کے ساتھ عہد کیا تھا، یا تو آپ اس پر اکتفا کریں یا پھر میری امان واپس کر دیں، کیونکہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ عرب لوگ یہ سنیں کہ میں نے اپنا وعدہ توڑ دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تجھے تیری امان واپس کرتا ہوں اور میں اللہ کی امان میں راضی ہوں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مکہ میں ہی موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہاری ہجرت کا گھر دکھایا گیا ہے۔ میں نے شوریلی زمین، کھجوروں والی اور 2 پتھریلے ٹیلوں کے درمیان دیکھی ہے۔ پس مدینہ کی طرف کچھ لوگوں نے ہجرت کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا اور جنہوں نے حبشہ کی زمین کی طرف ہجرت کی تھی وہ مدینہ لوٹ آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی تیاری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ٹھہر جاؤ، مجھے امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا آپ کو بھی ہجرت کی امید ہے؟ میرا باپ آپ پر قربان ہو جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنے آپ کو روک لیا تاکہ آپ کی سنگت اختیار کریں۔ یہ تھی حضرت ابو بکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔